بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایکٹیوائی میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کیسے مناتے تھے، تاکہ ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے عید بھی منائیں اور نیکیاں بھی کمائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ رمضان شریف کے روزے رکھتے ہیں اور یکم شوال کے دن عید کی نماز ادا کرنے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے ملائکہ، ہر مزدور اپنی اجرت طلب کرتا ہے، اور میرے وہ بندے جنہوں نے رمضان شریف کے روزے رکھے اور عید کی نماز کے لیے گھروں سے نکلے، وہ بھی اپنی اجرت طلب کرتے ہیں۔ تم گواہ بن جاؤ، میں نے ان کے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اور ایک ندا دینے والا ندا کرتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، تمہارے تمام گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عید کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل فرماتے، صاف ستھرا پاکیزہ لباس زیب تن فرماتے، خوشبو لگاتے، کاشیانہ نبوت سے عید جائن کی نماز کے لیے باہر تشریف لاتے، اور عید الفطر کے دن نماز سے پہلے کچھ تناول فرماتے، اور عید الاضحیٰ کے دن عید کی نماز کے فوراً بعد قربانی ذبح فرماتے اور اس کا گوشت تناول فرماتے، اور عیدین کی نماز کی طرف جاتے اور آتے وقت بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے، اور جس راستے سے نماز پڑھنے کے لیے جاتے واپسی پر دوسرے راستے سے گزر فرماتے، لوگوں کے ساتھ مصافحہ کرتے۔ نماز عید ادا کرنے کے لیے عیدگاہ کی طرف جانے کی آپ کی عجیب شان ہوتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہوتے، اور ان کے ہاتھ میں چھوٹا نیزہ ہوتا جو شاہ نجاشی نے آپ کو بطور نذرانہ پیش کیا تھا۔ شاہ نجاشی نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ 3 چھوٹے نیزے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بطور نذرانہ عقیدت پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ نیزے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیے تھے۔ تو حضرت بلال وہ نیزہ ہاتھ میں لیے آگے آگے ہوتے، اور دوسرے لوگ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عیدگاہ کی طرف جاتے دیکھتے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے، یہاں تک کہ لوگوں کا ایک ہجوم جلوس کی شکل اختیار کر لیتا، اور ان کی زبانوں پر تکبیر و تحلیل اور حمد و ثنا کے نغمے ہوتے۔ اس طرح یہ گروہ عیدگاہ میں پہنچ جاتا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نیزہ اس جگہ گاڑ دیتے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر خود ارشاد فرمانا ہوتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں کھڑے ہو جاتے، صف درست کرنے کا حکم فرماتے، 2 رکعت نماز معمول سے زائد تکبیرات کے ساتھ بلند قرات کے ساتھ فرماتے، اور عموماً پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ غاشیہ تلاوت فرماتے۔ نماز سے فراغ کے بعد خطبہ ارشاد فرماتے جس میں وعظ و نصیحت اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی تلقین ہوتی۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نماز عید کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود تھا۔ آپ نے اذان اور اقامت کے بغیر خطبے سے پہلے نماز ادا فرمائی، پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا وعظ فرمایا، اور اللہ کی عبادت کرنے کی رغبت دلائی، اور لوگوں کو وعظ و نصیحت فرمائی، انہیں صدقہ کرنے کا حکم دیا، اور پھر وہاں سے عورتوں کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو وعظ و نصیحت فرمائی، اور فرمایا کہ تم صدقہ کیا کرو کیونکہ تم میں سے اکثر جہنم کا ایندھن ہے۔ عورتوں کے نچلے حصے سے ایک سیاہ رخساروں والی عورت کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیوں فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وجہ سے کہ تم باکثرت شکایت کرتی ہو اور اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہو۔ ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے دن شیطان مردود زور زور سے چیختا ہے، اور اس کے سارے چیلے اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے ہمارے سردار، تمہیں کس نے تکلیف پہنچائی ہے؟ ہم اس کی ہڈیاں توڑ دیتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن آج امت مسلمہ کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ عید الفطر کے دن تمام مومنوں کے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو دوستو، ایک مسلمان رمضان کے روزے رکھتا ہے، بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، عبادات کرتا ہے صرف اپنے اللہ کو خوش رکھنے کے لیے، تو پھر جواب میں وہ رب بھی اپنی شان کے مطابق سے انعام دیتا ہے، تحفے عنایت فرماتا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہ معاف فرماتا ہے، ان کی توبہ قبول فرماتا ہے، اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے اور اپنی رحمتوں کی بارش کر دیتا ہے۔ تو دوستو، اللہ پاک ہمارے اور آپ کے گناہ معاف فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔